اس زمانے میں کیا حال تھا. ایک آدمی کے گھر میں بہت سے چوہے تھے جو اس کو تنگ کرتے تھے. اس نے لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں بتاؤ. کسی نے کہا ایک بلی لے آؤ, بلی پال لو گے, چوہوں کو کھاتی رہے گی. اس نے کہا یہ تم نے صحیح مشورہ دیا. 3-4 دن کے بعد اسی آدمی نے پوچھا کیا ہوا بلی لائے؟ اس نے کہا نہیں لائے. کہا پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا چوہے ہیں اب کیا کریں گے. تو کہا بلی کیوں نہیں لاتے ہو؟ کہا میں بلی خریدنے کا ارادہ کیا کہ میں بلی لاؤں اور پال لوں, لیکن یہ سوچ کر نہیں لایا کہ جب میرے گھر میں بلی آ جائے گی تو کچھ 2-4 چوہوں کو کھا لے گی اور بہت سے چوہے تو ڈر کے مارے میرا گھر چھوڑ دیں گے اور بھاگ جائیں گے, اور وہ گھر چھوڑ کر بھاگیں گے تو میرے پڑوس میں گھس جائیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے. جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں چوہے وہ ڈر تھا. یار یہ کون سا جذبہ تھا؟ اس جذبے کو کیا کہیں گے آپ؟ یہاں تو بدگمانیاں ہم نے اتنی پال رکھی ہے ایک دوسرے کے خلاف. ہماری مولانا جرجیس کی آپ سے بنتی نہیں ہے. اب ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن. مومنو ایمان والو ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ برے گمان مت کیا کرو. بعض گمان انسان کو گناہگار بنا دیتے ہیں. تم اس کی جاسوسی کیوں کر رہی ہو؟ وہ اندر کیا کر رہا ہمیں کیا مطلب؟ اندرون خانہ سے ہمیں کیا مطلب؟ وہ گھر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تمہیں کسی کے گھر کے اندرونی معاملے سے کیا لینا دینا؟ تم نے جاسوسی کیوں کی؟ امیر معاویہ کی بیوی بولتی اب بھی مجھے کو کہو گے؟ کہا ہاں تمہیں کو کہوں گا. اللہ کے رسول نے جاسوسی سے منع کیا, تم نے جاسوسی کیوں کی؟ چلو لیٹ جاؤ, سو جاؤ. دیکھو ان کو بتایا تب بھی ہم ہی کو ڈانٹ رہے. ٹھیک ہے سوتی ہوں. اب وہ سونے لگی. اب امیر معاویہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سو جائے تب میں جاؤں اس کو سمجھاؤں اکیلے میں, یہ سو جائے. اب وہ دیکھ رہے سوئے کہ نہیں. کافی دیر کے بعد اس کو نیند آئی اور تھوڑی دیر کے بعد ناک کا جنریٹر چلنے لگا. امیر معاویہ سمجھے ہاں بے ہوشی میں ہو, اب سو گئی ہے. اب اٹھوں اور اس کو سمجھاؤں. اب میں اپنے مہمان کو سمجھاؤں. اکیلے میں نصیحت کرو تو زیادہ فائدہ کرتی ہے. امیر معاویہ اٹھتے ہیں, اس کے کمرے کی طرف جاتے ہیں, کان لگا کر سنتے ہیں کہ ایک بار اور دیکھ لوں, اگر جاگ رہا ہے تو اندر جاؤں, اور نہیں جاگ رہا ہو سو رہا ہوگا تو اس کی نیند خراب کرنے سے کیا فائدہ. صبح فجر کے بعد جگا دوں گا, صبح فجر کے بعد سمجھا دوں گا. تو کان لگاتے ہیں کہ دیکھیں گانا گا رہا کہ نہیں. اب جب کان لگایا تو کیا سنتے ہیں کہ وہی مہمان اب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے گانا گا رہا تھا, لیکن اب اتنی دیر کے بعد جب دوبارہ کان لگا کر سنا تو وہی مہمان سریلی اور بہترین قرأت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. امیر معاویہ بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی بیوی کو اٹھائے. اٹھ 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 اٹھ. کہا کہ ارے اٹھ تو. کہا ارے میں اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی, تم کو کیا صبح ناشتہ ہمیں بنانا ہے, دوپہر میں کھانا ہمیں بنانا ہے, میری جان پر اتنے کام پڑے ہوئے ہیں, تم نے مجھے اٹھا دیا. اور ادھر آؤ. کہا کیا ہے؟ کہا سن. کہا جاسوسی کرنا تو منع ہے, پھر کیوں کروا رہے ہو؟ کہا ارے کر تو پہلے سن تو, خود منع کرتے ہو خود سنواتے بھی ہو. کہاں پہلے سن. بڑا بہروپیہ ہے یہ تو. کہا کیا؟ ابھی تو گانا گا رہا تھا, قرآن پڑھ رہا ہے. کہاں؟ اچھا یہ بتاؤ جاسوسی کیوں کروائی؟ کہا میری بیوی جاسوسی یقیناً منع ہے, لیکن ہم میں اور تم میں فرق ہے. تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی, تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی, اور میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبی دکھلائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائیوں پہ پردے ڈالو اور خوبیوں کو بیان کیا کرو. ہم خوبی بیان کر رہے, دیکھو یہ میرے بھائی کی ایک علامت کیا کہ تم گانا گا رہے تھے اور بعد میں قرآن. تو اس نے کہا جب آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہے تو سن لو, مجھے بہت ٹینشن ہے. گانا گانے کی وجہ سے میرے غم اور بڑھتے جاتے ہیں, میری الجھنیں اور بڑھتی جاتی ہیں, پھر میں
وضو بناتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اس لیے میں دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے میں قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں۔ امیر معاویہ نے کہا زندگی سے لڑنا سیکھو، زندگی سے لڑنا سیکھو، غموں کو پچھاڑنا سیکھو، غم ہر انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں، اس سے لڑنا سیکھو، غموں پر صبر کرو، اور جب تمہیں غم بڑھا ہو گیا، شادی کے لائق ہو گیا، پھر بھی ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہے، پھر بھی گھر دیر سے آ رہا ہے، جن کو 50 قسم کے غم کھائے جا رہے ہیں ان کو ایک دعا سکھلا کر جا رہا ہوں، یہ دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنی سی دعا ہے، اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے ہلکے درجے کی بیماری یہ ہے کہ انسان کے غم نہیں دور ہو رہے ہوں، انسان کو ٹینشن ہو، تو یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جو اس دعا سے چلی جاتی ہے، اس سے بڑی بڑی 98 بیماریاں اور ہیں جو اس دعا کے پڑھنے سے جا سکتا ہے، تو ملا لے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اسلام کی طرف پلٹ دے، میرا دل ادھر ادھر نہیں، صرف اپنے دین کی طرف لگا دے۔ یہ دونوں دعائیں آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیے، دونوں نہیں پڑھ سکتے تو ایک دعا لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیجئے، بہتر ہے کہ بدگمانی کرنے سے کیا فائدہ، نہیں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے تو بدگمانی ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، ایمان والو تم ایک دوسرے سے زیادہ بدگمانی مت کیا کرو، اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں انسان کو گناہ کا چاہیے۔ میں نے صبح جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ اگر گاؤں میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگتا ہے، اس کی پنچایت ہو جاتی ہے، تو گاؤں میں سردار کو چاہیے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی بھی پنچایت ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی جرمانہ عائد ہونا چاہیے۔ نماز دین کا ہم ستون ہے، اور یہ جلسہ بھی مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، شاید آپ کو معلوم ہوگا مسجد بنانے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ آپ کو یہ ایک چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں، اس مسجد کے لیے ہم پکی چھت نہ بنوا دیں، آپ نے کہا اس چھت کے لیے بہت سے پیسوں کی، دولت کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے تعاون کرنا چاہا، حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کسی ایک سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسجد نبوی کی پوری تعمیر میری ذمہ داری ہے۔ نہیں ملیں گے ایسے امیر لوگ، نہیں ملیں گے جو مسجد کی ایک ایک چیز لے لیں، دیوار ہم کھڑی کر دیں گے، پتھر ہم لگوا دیں گے، یہ ہم کروا دیں گے، وہ ہم کروا دیں گے، ایک ایک ذمہ داری اگر ایک ایک سردار لے لے تو آسان ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اکیلے کر دیا، اور سوچو جب مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ جلانے پر اسلام کی روشنی قرار دے دیا گیا ہے، تو مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، یہ 5 اور 10 روپے کا چندہ مانگتے ہوئے اور لوگوں کو کرتے ہوئے اور آپ کو دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے، شرم یہ آنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے 10 روپے دے رہے ہیں، جبکہ ہم اپنی گاڑی میں 100 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول بھروا لیتے ہیں جو اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ ہمارے بچے 20, 25, 50 روپے کی جو ٹافیاں اور چاکلیٹ ہم سے کھا جاتے ہیں، اور ہم مسجد کو 10 روپے کا چندہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ ہے کہ یہاں سے نکلے نماز پڑھ کے، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا پورا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ اس پہ چلا تمام برے راستوں سے بچا لے۔ یہاں یہ دعا مانگ کے ہٹے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جیسی سلام پھیرا اور مسجد کے باہر نکلتے ہی جیب میں بیڑی رکھی ہے نکالی اور ماچس جلائی اور سورہ دخان کی تلاوت شروع۔
धुआं धक्कड़ शुरू। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए ये कहते हुए कि इहदीना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, आय अल्लाह गंदे और गलत रास्तों से हमारी हिफाजत फरमा। अब ये दुआ मांगे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और यहां आकर ये है हमारी इबादतों का और हमारी नमाजों का हाल। Please subscribe my channel